اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سعدین اسلامک اکیڈمی کی جانب سے عقائد اسلام کورس میں خوش آمدید۔ سابقہ کلاسز میں ہم نے ایمانیات سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق احکام و مسائل پر بھی تفصیلی دلائل کے ساتھ کلام کیا ہے، اور اب محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے، نبی رحمت علیہ السلام کے فضل سے عقائد اسلام کورس کے تحت آج سے ہم نبوت و رسالت اور اس سے متعلق دیگر ضروری احکام و مسائل پر کلام کریں گے۔ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق، وحی کیا ہے، کتنی اس کی اقسام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، کیا وحی کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہے، کتنے رسول ہے، اور کن کن پر کون کون سی کتابیں نازل ہوئی ہے، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً اور اشارتاً ہوا ہے۔ اسی طرح معجزات کی حقیقت پر کلام، مسئلہ ختم نبوت پر کلام، مسئلہ ختم نبوت میں تعویل کرنا کیسا، عقیدہ نور و بشر، حیات انبیاء کرام علیہ السلام، معراج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، عقیدہ علم غیب، عصمت انبیاء علیہ السلام، اور دیگر ضروری احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو آج ہم اپنے پہلے لیکچر کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس روئے زمین پر جلوہ گری کا مقصد کیا ہے۔ اپنے کلام کی ابتدا قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سے کرتے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، شیطان سے اجتناب کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، اس روئے زمین پر جلوہ گری کا مقصد یہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہیت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اور یقینی بات ہے کہ سب سے بڑی گمراہیت، سب سے بڑھ کر اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے۔ اسی گمراہیت اور کفر کے اندھیروں سے نکالنے کے سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے عقیدہ توحید کا پرچار فرمایا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، کفر و شرک سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے شیطان اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنے اعمال کی درستگی کی بھی تعلیم و ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، عدل و انصاف قائم ہو، اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان اپنے اخلاق کو درست نہ کرے، اپنے اعمال کو ہی درست نہ کرے، تو بد اخلاقی کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔